کر دیں گے. ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پیارے بچوں کو پیار بھرا سلام. اللہ تم سب کو خوش رکھے، خیر و آباد رکھے، شاد و آباد رکھے، اور تمہارے سروں پر تمہارے شوہروں کے پیار بھرے، اخوت بھرے، محبت بھرے سائے قائم رکھے. دین اور دنیا کی دونوں کو خوشیاں دیکھنا نصیب کرے. تمہارے بچوں کو بھی تمہارے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور تمہارے گھر میں تمام کو اللہ خوشحال رکھے. تمہارے گھر میں نور ہی نور برسا دے انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کو بندے کی کون سی ادا پسند ہے؟ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کو بندے کی کون سی ادا پسند ہے جس سے آپ بندے کو محبوب بنا لیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جس طرح 3 سال کا بچہ جب کوئی شرارت کرتا ہے تو ماں کہتی ہے نالائق نکل جا گھر سے، کان پکڑ کر نکالتی ہے، مگر وہ نکالنا نہیں ہوتا بلکہ تنبیہ ہوتی ہے، ڈراتی ہے، تو وہ بچہ بجائے باہر نکلنے کے ماں کے پیر سے لپٹ کر زار و خطر ہوتا ہے. میں اپنے بندوں سے یہی تعلق پسند کرتا ہوں الحمدللہ کہ اگر اللہ نہ کرے شیطان اس سے کوئی خطا کرا دے تو یہ رو رو کر اللہ کو منا لے، گناہوں میں غرق نہ ہو، بے حد بے غیرت نہ بن جائے، بلکہ اللہ سے آہوزاری کرے، اپنے خطاؤں کی معافی مانگے. تہجد میں یا کوئی نماز میں رو رو کر اگر رونا نہ آئے تبھی رونی صورت بنا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے. اللہ کو بندے کا یہ رونا گڑ گڑا کر معافی مانگنا، یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے الحمدللہ. ایک نوجوان لڑکی نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابا جان، بدن کے کتنے حصے کا میں پردہ کروں اور کتنا حصہ کھلا چھوڑ دوں؟ تو اس کے والد نے جواب دیا کہ بیٹی، بدن کے جتنا حصہ جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہے اتنا حصہ کھلا چھوڑ دو. 3 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو، پہلا احسان، دوسرا نیک نصیحت، اور تیسرا موت. اور 3 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو ہوگا، انسان، احسان، نیک نصیحت اور موت. اور 3 چیزوں کے لیے لڑو، ایک وطن، دوسرا عزت، اور تیسرا حق. کسی کو دکھ دیتے وقت رب کی طاقت کو مت بھولو، رب کی پکڑ بہت سخت ہے. دھوکہ کھانے والے کی آہ اور صبر ضائع نہیں جاتا. نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم غور سے نہیں سنتے. نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم غور سے نہیں سنتے. اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں. سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر، اور سہنے والا سہ کر جب خاموش ہو جائے، صبر کرے، تو سمجھ لینا کہ اب اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کا مقدمہ خود لڑتا ہے الحمدللہ. جب رب العزت اپنے بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے، تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ اسے ملنے والی نعمت سے بھی افضل ہوتا ہے. اس لیے ہر وقت شکر گزاری کرو اور صبر کرو. 6 باتوں کی کبھی شکایت نہ کرنا. 1 اپنی قسمت کی، دوسرا اولاد کے سامنے بڑوں کی، اور تیسرا اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے بھی بڑے گھر کی، غیر کے سامنے دوست کی، رخصت کرتے وقت مہمانوں کی. الحمدللہ. 5 کاموں میں جلدی کرو. 1 مہمان کو کھانا کھلانے میں، دوسرا میت دفن کرنے میں، اور تیسرا جوان لڑکی کا نکاح کرانے میں، اور چوتھا فرض ادا کرنے میں، اور 5واں گناہوں سے توبہ کرنے میں. کبھی نہیں سنا کہ انسان کو اس کی عاجزی لے ڈوبی. انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر، اس کا غرور لے ڈوبتا ہے. الحمدللہ. یا اللہ ہمارا شمار صالحین اور شکر گزار بندوں میں کرنا. ہمارے نقشے قدم پر ہمارے اولاد کو بھی چلنے کی توفیق دے. ہمیں دین و دنیا کی دولت عطا فرما. ہمیں دین اسلام کے احکامات پر چلنے کی توفیق فرما. نماز اور قرآن کو ہمارے زندگی میں اور موت کے بعد بھی ہمارے ساتھ رکھنا.
मुनाफिकत करने वालों को हमेशा गैरों के कदमों में गिरते देखा। या अल्लाह हमें सब्र और शुक्र अता फरमा, हमें दीन का दाई बना दे, हमें तेरी फरमाबरदारी, ताबेदारी, सब्र व तकवा, शुक्र गुजारी और साबित कदम रहने की तौफीक दे। या अल्लाह हमें अच्छी हिदायत दे, हिदायत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह हमें अच्छी हिदायत दे कि हमें नेक अमल बनाने में अल्लाह की मदद जरूरी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमारे अमल नेक बनाएंगे और दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारा नाम अमल हमारे दाएं हाथ में देना नसीब करे और हशर के मैदान में हमको रुस्वा होने से अल्लाह बचा ले और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से जामे कौसर पीना नसीब करे और उनका दीदार करे और हमारे को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में तमाम मरहूमीन को मुकाम करे। या अल्लाह जो मांगा वो भी अता कर, जो मांगने से रह गए वो भी अता कर। दूसरों की मदद करने के लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत ताकतवर और अमीर हो, दूसरों की मदद करने के लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत ताकतवर और अमीर हो, सिर्फ रहमदिल होना ही काफी होता है। दुनिया के लिए आखिरत बर्बाद ना करो, दुनिया के लिए आखिरत बर्बाद ना करो, किसी इंसान को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज ना करो। या अल्लाह हमें हिदायत दे, अच्छी तौफीक दे और हमें अपने हिफ्ज़ अमान में रखना, हमारे तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ कर जो जाने अनजाने में हो गए, और जो भी बच्चे यहाँ आए हैं जो नहीं भी आए हैं, अल्लाह इन तमाम को सेहत तंदुरुस्ती के साथ हयात दे, इनको जिस्मानी और रूहानी ताकत अता फरमा और जो ये दीन का काम करते हैं अल्लाह इन तमाम को जारी रखना नसीब कर और हमें जो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं इस पर हमको अमल भी करने की तौफीक दे। या अल्लाह पहले जो भी सुनेंगे उसको सुनेंगे, समझेंगे और अमल करेंगे इंशाल्लाह। पहले खुद अमल करेंगे फिर दूसरों को बताएंगे। सुनने समझने से ज्यादा अल्लाह अमल की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। अभी मालूम पड़ा कि शायद सलमा के पड़ोस में एक लड़की रहती है, उनकी तबीयत अच्छी नहीं, उनको डायबिटीज हो गया है और जख्म भी सूखता नहीं है। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह उनके जख्म को जल्दी से जल्द अच्छा कर दे, उनका डायबिटीज भी उनको कम कर दे, शुगर भी इंशाल्लाह। और मैं तमाम बच्चों से यहाँ जो भी क्लास में आए हैं जो नहीं भी आए हैं तमाम बच्चों से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग भी तमाम शाहीन के लिए, इनका नाम शाहीन है, शाहीन के लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको सेहतियाब कर दे, उनकी बीमारी को दूर कर दे और उनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ हयात दे, उनकी तकलीफ को दूर कर दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। और बच्चों हम लोग को क्या है, दुआ करना चाहिए, पहले अपने लिए दुआ करने से पहले दूसरों के लिए दुआ करना चाहिए, तो अल्लाह बहुत खुश हो जाता है और क्या कहता है हमारी दुआओं के साथ साथ उनकी दुआओं में वो करता है इंशाल्लाह। तो हम अपने लिए ही नहीं सबके लिए दुआ मांगेंगे इंशाल्लाह। तू रहीम में, तू करीम में, रहम कर, करम कर, हमें हसद जलन और वक्त से बचा ले और हमें दीन दुनिया की दौलत नसीब कर। और जो भी अल्लाह ना करे जो अगर बीमार है तो अल्लाह इन तमाम को सेहत तंदुरुस्ती के साथ हयात दे, रिज़्क़ दे और जो भी कभी कारोबार में कुछ तरक्की दे, इनको इंशाल्लाह हलाल रोजी खाना नसीब कर। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज। डाउट रहेगा तो लास्ट में क्लियर करते हैं। नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बहुत बड़ा फजल और करम है बहनों कि अल्लाह तबारक ताला ने हमको यहाँ पर जमा किया है ना, कुरान की निस्बत इतनी प्यारी प्यारी नसीहतें और बातों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हम जितना भी शुक्र करें ना बहनों बहुत कम है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो बहनों, यहाँ पे मैं मंडे से जरा बहुत आयतें लेके चलती हूँ जहाँ पे अल्लाह ताला जो है हमको कहीं ना कहीं कह रहे थे कि काफिरों के जैसे मत बनो, है ना, उनकी लाइफस्टाइल से अडेप्ट मत करो, उनके जैसे रंग ढंग में मत हो जाओ। तो मैं यहाँ पर एक वाकया जरूर बताना चाहूंगी कि मक्के में जब तक हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थे, तो पता है वो अपनी जौजा के पास जब बाल बनाते थे तो वो जो थे ना वो जो जब भी बाल बनाते थे तो जो मांग निकालते ना, मांग वो कभी भी जो है वो टेढ़ी निकालते थे, कहीं पर भी निकालते थे, राइट या मतलब ऐसा, मगर वो सीधी मांग नहीं निकालते थे। ओके, जब तक वो मक्के में थे। मगर जब वो मदीना गए और जब उन्होंने मदीने में जाके देखा कि जो ज्यूज है, जो यहूदी है, वो लोग क्या कर रहे हैं वहां पर, वो लोग जो है वो उल्टी मांग निकाल रहे हैं,
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی پسند نہیں تھا کہ میں ان کے جیسے بال بناؤں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آ کے جیوس کو جب دیکھا تو انہوں نے پھر اپنی زوجہ کو کیا کہا کہ آپ مجھے کیسی مانگ نکالو, سیدھی مانگ نکالو. دیکھو کتنی چھوٹی سی بات ہے نا بہنوں, ہم لوگ بولتے ہیں کہ اللہ اتنی معمولی بات ہے, کیا ہو گیا, ہاں, مگر خالی ہیئر اسٹائل کے اس میں بھی جب ہوا نا, بال نکالنے کا, مانگ نکالنے کا, تو اس میں بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو نہیں پسند کرتے تھے کہ ان کے جیسے تھوڑا سا بھی جو ہے نا وہ سیم سیم نہیں ہو جائے. تو سوچو بہنوں آج ہماری لائف سٹائل, آج ہمارے نسل کا کیا حال ہے, مجھے بتانے کی یا بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. تو اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اور بہنوں بہت جو ہے اللہ تعالیٰ یہ جو جتنے بھی جو جنگ ہو رہی ہے بہنوں نا, جنگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, جس میں نے کہا نا ہم بہت بڑے بڑے سبق سیکھ رہے, ہمارے ڈیلی لائف کے بھی بہت زیادہ سبق سیکھ رہے. اور میں نے کہا بہت ساری بہنیں اب جوائنٹ بھی, تو میں ذرا بتا دیتی ہوں کہ ہمارے لیے بھی احد کی لڑائی ہے بہنوں, جو ہم نمازوں کے لیے اٹھتے ہیں, خاص کر فجر کے لیے اٹھتے ہیں, ہے نا, گھروں کے کام کرتے ہیں, کلاسز کے لیے آتے ہیں, یہ بھی کوئی جنگ سے کم نہیں ہے نا, یہ بھی بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے. اور یاد رکھنا بہنوں کہ یہ جنگوں میں ہی پتا چل جاتا ہے نا کہ کون ایمان والا ہے, کون ایمان والا نہیں ہے, پیورٹی پتا چل جاتی ہے الحمدللہ. اور بہنوں یاد رکھنا ہم کو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یار میرے سے کیا ہوگا, میں کیا کر رہی ہوں, کچھ بھی تو نہیں کر رہی ہوں نا, میں کیا, مطلب ہم لوگ کہیں نہ کہیں ہم کو لگتا ہے کہ یار میں کیا کر سکتی ہوں. تو یاد رکھنا بہنوں, ہم جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, اوکے, چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اور اس کو ہے نا کبھی ہم بولتے ہیں کہ بھائی ایک گلاس پانی لا, ہاں, حالانکہ ہم جانتے کہ یہ کام کے لائق نہیں ہے, بہت چھوٹا بچہ ہے, پھر بھی ہم کو اچھا لگتا ہے کہ جب وہ چھوٹا بچہ محنت کرتا ہے, وہ کچن میں جاتا ہے, کرسی رکھتا ہے, ہاں, وہ پانی گلاس میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, تھوڑا گراتا ہے, تھوڑا لاتا ہے, اور اس کی انگلیاں پانی میں رہتی ہے, وہ کتنی کوششیں محنتیں کر کے جب وہ گلاس کا پانی لاتا ہے تو کتنے خوش ہو جاتے ہیں نا ہم لوگ کہ اللہ چھوٹا بچہ کتنی محنت کر رہا ہے. تو یہ دین کا کام کے لیے بہنوں ہم لوگ اس کے لائق ہی نہیں, اور ہم کو کچھ آتا بھی نہیں ہے, پر ہم لوگ ٹوٹا پھوٹا بھی جو کرتے ہیں نا بہنوں, یہ اللہ کو بہت پسند ہے, کیونکہ اللہ کو اس کا دین بہت محبوب ہے بہنوں, بہت ہی پسندیدہ. اللہ کو کیا ہے بہنوں, اللہ کا دین. اور جو بھی اس کے دین کا کام کرے گا, دین کی محنت کرے گا, وہ اللہ کا کیا بن جائے گا, محبوب بن جائے گا. جتنے بھی آپ نبی دیکھ لو, وہ سب کیا کر رہے تھے, وہ خود بھی دین پہ تھے اور دین کی دعوت دے رہے تھے. صحابہ بھی یہی کام کر رہے تھے, سمجھ میں آ رہا ہے. اور جو منافق ہے بہنوں, وہ کبھی نہیں چاہتے کہ دین جو ہے وہ پھیلے, ہے نا, وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ بجھ جائے, یہ نور بجھ جائے, ہے نا. پر ہم کو کیا کرنا ہے, یہ دین کا کام کرنا ہے. اور جو بھی اس کے راستے میں نکلتا ہے, محنتیں کرتا ہے, کوششیں کرتا ہے, فکریں کرتا ہے, دعائیں کرتا ہے, یہ سب بہت قیمتی ہے بہنوں. اور یہ جو جنگوں میں کیا ہو رہا تھا بہنوں, وہاں پہ تو شہید ہو رہے تھے, اور شہید کی موت جو ہے نا بہنوں, وہ قوم کی حیات ہے. شہید کی موت قوم کی حیات ہے, مطلب اس کا مرنا ایک قوم کو زندہ کرنے کے برابر ہے. وہ کیوں اپنی جان دے رہا ہے, اس دین کے لیے, ہے نا. تو بہنوں ہمیشہ ہم بھی کیا کرے, اس کے بارے میں ہم سوچے سمجھے اور اللہ سے مانگے کہ یا اللہ پلیز اللہ مجھے بھی تو کیا کر, اس کام کے لیے قبول کر لے. آمین آمین آمین. ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح اللہ, ہمیں تو کچھ نہیں آتا. دیکھو بہنوں, ہم چاہے نہ چاہے یہ دین پھیل کے ہی رہے گا, یہ دین میں کامیابی رہے گا. سمجھ میں آیا, دین پر رہنے والے ہی کامیاب رہیں گے. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کیا کرتے. جو اس کے ساتھ جڑ گیا وہ بچ گیا, اور جو اس کو چھوڑا وہ تو گیا کام سے. آ رہا ہے سمجھ میں. تو ہم انشاءاللہ ہمیشہ کیا کرے, اللہ سے دعا کرے. اوکے, الحمدللہ. اب کل کی جو آیتیں تھی بہنوں, خاص کر یہاں پر بھی اتنے اچھے اچھے سبق ہم سیکھے تھے, ہے نا, الحمدللہ. خاص کر بہنوں مجھے آپ لوگ کو اور ایک بات بھی بتانی تھی, ابھی نہیں, بعد میں ہی بتاتی ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ. ہاں, بات چل رہی تھی شہیدوں کے بارے میں. آج جو آیت ہے نا بہنوں, وہ بھی شہیدوں کے بارے میں ہی ہے. اب یہاں پہ منافق لوگ کہیں نہ کہیں
جو کمزور ایمان والے تھے, جو منافق تھے, وہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا بہنوں کیا الزام لگا رہے تھے کہ دیکھو ہمارے ساتھ رہتے تو ایسا نہیں ہوتا ہے نا, دیکھو یہ لوگ کیسے ہیں, جنگ میں گئے اور دیکھو مارے گئے ہے نا, کیسی کیسی باتیں کر رہے تھے. تو ہمیشہ بہنوں ایک بات یاد رکھنا کہ کوئی بھی انسان کینسر سے, زہر سے, آگ سے, ڈوبنے سے, سردی سے, کوئی بھی بیماری سے نہیں مرتا. اگر کوئی انسان مرتا ہے تو وہ اللہ کے اذن سے مرتا ہے بہنوں. کتنے کینسر پیشنٹس ہیں پر وہ جی کے بتاتے ہیں, کتنے لوگ زہر پی کے بھی بچ جاتے ہے نا, کتنے لوگ ہیں بہنوں جو جل کے بھی بچ جاتے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ نہیں, نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. زندگی اور موت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو یاد رکھنا بہنوں, یہ سب چیزیں تم کو نہیں مار سکتی. اگر انسان اگر مرتا ہے تو وہ کیسے مرتا ہے؟ اللہ کے اذن سے مرتا ہے. اور جیسے کہ بہنوں ہم کو نہیں پسند کہ کوئی گھر میں بیٹھے رہے ہے نا, ہم کو بھی نہیں پسند آتا نا اگر کوئی گھر میں بیٹھا رہتا ہے. تو جیسے کہ بہنوں فار ایگزامپل اگر ہمارے گھر میں لڑکیاں ہیں, جوان لڑکیاں ہیں, جیسے ایگزامپل بتا رہی ہوں, تو وہ لڑکی رات بھر موبائل میں ہے, ہاں, دن میں بھی کچھ کام نہیں کرتی, ہاں, لڑکا بھی ایسا ہی ہے, ٹین ایجر ہے پر رات بھر جگتا ہے, دوستوں کے ساتھ پھرتا ہے, دن میں بھی کچھ کام نہیں کرتا ہے. یا شوہر ہی دیکھ لو, ہاں, شوہر بھی آفس نہیں جاتے, جاب نہیں جاتے, بس گھر میں ہی بیٹھے, جان مجھ کے کچھ کام نہیں کر رہے, مطلب کوئی صحت, مطلب کوئی جسمانی ایسا کچھ نہیں ہے, بس ایسے ہی ٹائم پاس کے لیے کام نہیں کرتے. یا عورت بھی بہنوں, ہم ہاؤس وائف بھی اگر گھر کے کام نہیں کرتے ہیں تو ہم کو بھی ایسے لوگ پسند نہیں آتے ہے نا. ہم لوگ کیا بولتے ہیں, وہ بچی ہے یا بچہ ہے, لڑکا ہے یا عورت ہے, ہم اس کو کیا بولتے ہیں, بھائی کام کرو, گھر کا کام کرو, باہر کا کام کرو, کچھ بھی ہے مگر کام کرو, ہے نا. ہم لوگ بولتے کہ نہیں بولتے بہنوں, کسی کو بھی نہیں پسند گھر میں فالتو میں بیٹھے رہنا ہے نا. ہم بولیں گے بھائی یا تو ایڈوکیشن جو ہے وہ کرو, یا تو پھر جاب کرو, ہے نا, گھر کے کام کرو, مگر یہ ایسی ٹائم پاس جو ہے وہ نہیں کرنا ہے, رائٹ. تو بہنوں اسی طرح بہنوں اللہ تعالیٰ کو بھی کیا پسند ہے, گھر سے ایسی, جیسے ہم کو نہیں پسند نا گھر میں بیٹھے رہنا لوگوں کا, اسی طرح اللہ کو بھی نہیں پسند ہے. اللہ کو بھی کیا پسند ہے بہنوں؟ جو لوگ اس کے دین کا کام کرتے ہیں, جو صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں, اللہ کو ایسے لوگ نہیں پسند ہے. اللہ کو کیا پسند ہے؟ جو لوگ کیا کرتے ہیں, دین کا کام کرتے ہیں, دین کی محنت کرتے ہیں. حالانکہ میں نے بتایا نا بہنوں, ہم لوگ کیا کر سکتے نا, کچھ آتا ہی نہیں تو کریں گے کیا, پر اللہ کو وہ ٹوٹی پھوٹی عبادت بھی جو ہم لوگ تھوڑا بہت بھی کرتے نا بہنوں, اللہ کو وہ بھی بہت پسند ہے. دعائیں کرے, فکرے کرے, ہے نا, اس کے لیے کچھ بھی, جو بھی اپنی صلاحیت ہے بہنوں, جو بھی اپنے سکلز ہے, اس کو ہم اس دین کے لیے لگا لے انشاءاللہ. اوکے, الحمدللہ. سب بہنیں کرے گی نا انشاءاللہ, دین کی محنت کرے گی نا انشاءاللہ. انشاءاللہ کوشش انشاءاللہ ضرور کریں گے, کرتے تھے, کریں گے ابھی. انشاءاللہ, ماشاءاللہ. دیکھو بہنوں, بہت ضروری ہے نا, بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کریں, دین کی محنتیں کریں, دین کی فکریں کریں, دین کی کوششیں کریں, ہے نا, بہت ضروری ہے بہنوں. اور اللہ تعالیٰ ہم کو ویسے بنا دے. اب یہاں پہ یہ سب باتیں بولنے کا مقصد اور یہ سب کیوں یہ آ رہا ہے نا بہنوں, کیونکہ یہ آیتیں آج کی وہی آ رہی ہے. کیونکہ کہیں نہ کوئی لوگ ہم کو بھی کہتے نا کہ کیا ضرورت ہے, چپ چاپ اپنا نماز پڑھو نا, اپنا قرآن پڑھو, یہ کیا لگا کے رکھے ہو کلاسز, اور کیا سکھانے کی ضرورت ہے, ہاں, تم کون سے عالم ہو, تم کون سے اچھے ہو. ہم کو بھی لوگ ایسی ہی باتیں کرتے, ڈسکریج کرتے, ہے نا. کیا ضرورت ہے, یہ کیا نیا نیا شروع کرے, ہاں, کیا ضرورت ہے, اپنا کام کرو نا, اپنا دیکھو نا, ہے نا. تو یہاں پر بھی بہنوں یاد رکھنا, وہ زمانے میں بھی لوگ ایسے ہی باتیں کرتے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے, ڈسکریج کرتے تھے کہ کیا ضرورت ہے, نو نیڈ ٹو ڈو, جاؤ گے تو پھنسو گے, لوگ کیا بولیں گے, ہے نا. ڈر بٹھاتے تھے, لوگوں کا ڈر. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہو, سب سے زیادہ ڈر بھی اللہ کا ہو, ہے نا. ہمارے اندر جو ہے یہ ضروری ہے. لوگوں کا ہم بہت سوچتے ہیں, ہے نا, مگر ہم کو کس کی سوچ رکھنی ہے, اللہ کی رکھنی ہے. اب یہ آیتیں دیکھو بہنوں, اور ہم کو سکھا رہی ہے, اور ہم کو بتا رہی ہے, ہائی لائٹ کر دیتی ہوں.
اوکے الحمدللہ. آ جاتے ہماری آیت نمبر 169 پر, جہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے, اب کل کے جو لوگ بول رہے تھے نا, کیا بول رہے تھے بہنوں یہ لوگ کہ سوری, کل کے جو لوگ تھے وہ کیا کہہ رہے تھے کہ اگر تم ہمارے ساتھ بیٹھتے ہے نا, اگر تو تم مرتے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم واقعی میں سچے ہو تو تم ڈائیورٹ کر دو نا, تم موت کو ہٹا کے دیکھ لو. اگر تم واقعی میں سچے ہو تو کوئی جو ہے وہ موت کو ہٹا نہیں کر سکتا. دیکھو بہنوں, اس کا وقت مقرر ہے نا, کہیں پر بھی رہو کیسے بھی رہو, اس کا وقت تو مقرر ہے, وہ تو آ کر ہی چکے گا. اب میں سمپل بات بولتی ہوں بہنوں, میرا اور تمہارا وقت بھی مقرر ہے نا, پتا نہیں وہ کون سا دن ہوتا ہے, کون سی گھڑی ہوتی ہے, دن ہوتا ہے کہ رات ہوتی ہے, سردی کا موسم ہوتا ہے کہ گرمی کا موسم ہوتا ہے, کس حال میں آئے گی نہ تمہیں معلوم نہ مجھے معلوم. اللہ سے دعا کرتے ہیں, یہ بہت ہی مبارک جو ہے یہ کلاسز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سن رہا ہے نا, وہ سب جان رہا ہے, فرشتے یہاں موجود ہے. تو اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ جب بھی ہمارا وہ وقت آئے, موت کا وقت, وہ بہترین وقت ہو اللہ, ہم جو ہے وہ تقوی پر ہو, ہم جو ہے وہ بہت دیندار ہو, بہت ہی اچھے ہو, بہت ہی نیک اور صالح ہو. یا اللہ اس حال میں موت آئے کہ کلمے والی موت ہو, آسان والی موت ہو, جمعے والی موت ہو, یا اللہ شہیدوں والی موت ہو. آمین آمین آمین, ہے نا. بہت ضروری ہے بہنوں, کیونکہ ہم پوری زندگی یہ محنت کر رہے ہیں, پر آخری وقت میں کیا ہوتا ہے بہت ڈر لگتا ہے, کیونکہ اللہ نہ کرے, بولتے ہیں جس کا آخری وقت جیسا, تو وہ مین ہوتا ہے بہنوں, کیونکہ شیطان اس وقت پوری محنت لگا دیتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہٹ جائے, یا ناؤز باللہ کوئی ایسے الفاظ بول دے, ہے نا. نہ ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ, تو ہم اللہ سے بہت دعائیں کریں گے انشاءاللہ. اور پھر کیا بتایا جا رہا ہے بہنوں, اور نہیں تم گمان کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں مارے گئے یا مر گئے, وہ قتل ہو گئے, کیا کہ وہ مردہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, یہ جو آیت ہے نا بہنوں, ہاں بلکہ وہ زندہ ہے ان کے رب کے نزدیک, اور وہ رزق دیے جاتے ہیں. یہ جو آیت ہے نا بہت ہی کنٹروورسی آیت بھی ہے. بہت سارے لوگ جو مزاروں میں جاتے ہیں وہ اس آیت کو ہی لے لیتے اور بتاتے کہ دیکھو ہمارے جو ہے وہ زندہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت سے بتا رہا ہے. تو میں یہ بات اس کے لیے بول رہی ہوں بہنوں کہ کل کا دن ہم کو بھی اگر کوئی بہکانا چاہے تو یاد رکھنا بہنوں کہ ایسا نہیں ہے. اوکے, یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے تو اس کے گہرائی کو سمجھیں گے بہنوں. اوکے, یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے, ہاں, جو شہداء ہے بہنوں, وہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے بہنوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایک اسپیشل مقام دیا ہے. ہاں, وہ شہید جو ہوئے ہیں, شہداء جو ہے, یہاں پہ جو ہے جو لوگ ہوتے ہیں وہ الگ تم کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں, الگ الگ باتیں کر سکتے ہیں نا اس کے بارے میں. تو ہم بھی بہنوں یاد رکھیں کہ اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے, یہ کیا بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ جس برزخ میں جا چکے ہیں وہاں پر وہ زندہ ہے. وہ جو ہے اپنے جسم کے ساتھ, کتنے لوگ کہتے ہیں کہ وہ واپس سے مطلب زندہ ہے, مطلب وہ اتنے اچھی لائف وہاں پر جی رہے بہنوں, اتنی بہترین لائف جی رہے, ایسی خاص زندگی اللہ نے ان کو دے دی ہے جس کی حد ہی نہیں ہے. اب یہ کیوں بتایا جا رہا ہے بہنوں, کیونکہ جب یہ احد کی لڑائی ہوئی تھی تو منافق لوگ افسوس کر رہے تھے, ہائے ہائے کر رہے تھے, یعنی کہ سب کو ہے نا بول رہے تھے کہ دیکھو بیچارے مارے گئے, دیکھو اب ان کی فیملی کا کیا ہوگا, یہ بیواؤں کا کیا ہوگا, یہ بچوں کا کیا ہوگا. ہم نے تو بولے تھے مت جاؤ, پر سنے کہا ان لوگوں نے. تو لوگوں کو بولنے کا ایک موقع مل جاتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ آیتوں کے ذریعے اتنی بہترین باتیں بتا رہا ہے شہیدوں کے بارے میں بہنوں, جس کی اتنا ایسا لگ رہا تھا کہ یا اللہ بس ہم کو شہید والی موت ہی دے. اتنا بہترین بہنوں یہ باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے تمہارے رب کے نزدیک, اور نہ صرف وہ زندہ ہے بلکہ اس کو تو رزق بھی دیا جا رہا ہے. تو پہلے تو ان کی روح جو ہے نا بہنوں وہ زندہ ہو گئی ہے الحمدللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سبز پرندے میں, یعنی گرین کلر کے پرندے میں, ان کو عرش کے نیچے, اوکے, سونے کے کنڈلوں میں, یعنی کہ سونے کے کیجز ہے بہنوں عرش کے نیچے, وہاں پر وہ لوگ ہے
وہ لوگ جنت کے پھل کھا رہے, جنت میں گھوم رہے, پھر رہے, موج مستی کر رہے, اور ان کو جو عزت دی جا رہی ہے, ان کو جو مقام, جو آنر, جو مرتبہ مل رہا ہے, اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. انفیکٹ بہنوں, جب یہ لڑائی ہوئی, پہلی لڑائی میں کوئی شہید نہیں ہوا تھا, بدر کی لڑائی میں یاد ہے نا, سیکنڈ میں شہید ہوئے تھے. تو جو گھر والے تھے وہ پریشان ہو گئے تھے کہ اب کیا ہوگا, ہے نا, اب کیا ہوگا, یعنی میرے فیملی کا کیا ہوگا, وہ جو مر گئے ان کا کیا ہوگا. یعنی ایک صحابی جو ہے نبی کے پاس آ ہی گئے اور پوچھنے لگے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ آپ کے اس جنگ میں مارا گیا نا, شہید ہو گیا, تو کیا میرا بیٹا جو ہے وہ اس کا مقام کدھر ہے. مطلب ایسا تو نہیں کہ وہ مرنے کے بعد کیا وہ سیف ہے, کیا وہ جنت میں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو تسلی دے کے, دیکھو بہنوں یہ آیتیں اتر گئی کہ نہیں, وہ لوگ جنت فردوس میں ہیں, بہت ہی اعلیٰ مقام میں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, انبیاؤں کے بعد بہنوں, انبیاؤں کے بعد جس کا درجہ ہے وہ کون ہے, شہداء. اتنے بڑے مقام اور مرتبے میں ہے بہنوں. ان کو جو ہے, ان کے جو جسم بھی بہنوں, آج بھی ان کے جسم کو ہے نا مٹی نہیں کھا سکتی بہنوں. ان کے جسم آج بھی تر و تازہ ہے, کوئی باس نہیں آتی. دیکھو بہنوں, اگر کہیں پر کوئی کرائم ہوتا ہے نا, تو وہ جو باڈی ہوتی ہے وہ ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور اس میں اتنی باس آتی ہے بہنوں کہ وہ جو پولیس والے ہوتے یا جو بھی ہوتے, وہ لوگ ناک پہ ہے نا وہ ماسک پہن کے جاتے, یعنی اتنی اسمیل آتی ہے باڈی میں. مگر جو شہداء ہوتا ہے بہنوں, ان کے پاس کوئی ایسی بدبو نہیں آتی ہے. انفیکٹ بہنوں, ان کے جسم بھی سیف رہتے ہیں. اور یہ کیسے پتا چلا کہ ابھی حال ہی میں عراق میں ہوا تھا بہنوں, اور یہ جو مدینے میں بھی جو شہداء کی, جو صحاباؤں کی جو قبر تھی, وہ کہیں نہ کہیں شفٹ کرنا تھا. تو جب اس کو کھودا گیا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کے جسم جو تھے نا بہنوں, اتنے تر و تازہ تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اب بھی ان کو دفنائے گئے بہنوں, اتنے تر و تازہ ماشاءاللہ. سوچو بہنوں, ہاں, کیا زندگی انہوں نے پائی کہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب, الحمدللہ. اور اتنا ہی نہیں بہنوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ, جو بھی ان کے فیملی ممبرز تھے اور جتنے بھی صحابہ تھے, ان کو بھی کہا کہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے, جب کوئی شہید ہوتا ہے اللہ کے راستے میں, اور جب وہ اللہ سے یعنی کہ اس کی روح کو اوپر لے کے جاتے ہیں نا, تو جب اللہ تعالیٰ کے پاس وہ روح جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نہیں کسی سے کلام کرتا مگر پردے کے پیچھے. اوکے, اللہ ہمیشہ کلام جب بھی کرتا ہے نا, تو وہ پردے کے پیچھے سے ہی کلام کرتا ہے. مگر شہید کو جو ہے, اللہ تبارک تعالیٰ ان پردوں کو بھی ہٹا دیتا ہے. ماشاءاللہ, روح روح بنا پردے کے اللہ تبارک تعالیٰ وہ روح سے بات کرتا ہے بہنوں, وہ شہید سے بات کرتا ہے. اور وہ شہید جب یہ سب دیکھتا ہے نا بہنوں, تو وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے, اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ اس کو پوچھتے ہیں کہ جب وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے نا, تو اللہ اس کو پوچھتے ہیں کہ بھائی بول, تے کو کوئی تمنا ہے, کوئی آرزو ہے, کوئی وش ہے جو میں پورا کروں. تو پتہ ہے وہ شہید وہ ٹائم پہ کیا بولتا ہے بہنوں, وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ دیکھو میں آ گیا, میری بیوی وہاں پر ہے, میرے بچے ہیں, ذرا ان کا خیال کر لو, ہاں میری فیملی کو چھوڑ کر آ گیا, ذرا دیکھ لو, یا کچھ بھی. دیکھو دعا مانگنے جب اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے کہ مانگو جو مانگنا ہے, تو وہ بندہ کیا نہیں مانگ سکتا نا بہنوں. پر پتہ ہے وہ شہید اس وقت کیا کہتا ہے کہ یا اللہ بس میری ایک ہی آرزو ہے کہ مجھے واپس سے تو دنیا میں بھیج, واپس سے مجھے زندہ کر, واپس سے میں تیرے راستے میں جاؤں, شہید ہو جاؤں اور میری موت آ جائے, پلیز اللہ مجھے واپس تو شہید کر دے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ اب نہیں ہو سکتا. ایک بار انسان کو جو موت کا مزہ چکھ لیا, یا وہ ایک بار برزخ میں چلا گیا, تو پھر دوبارہ جو ہے وہ نہیں آ سکتا. تو یہ اس کی آرزو نہیں کمپلیٹ ہوتی. اور وہ یہ آرزو کیوں کرتا ہے بہنوں, وہ یہ آرزو کیوں کرتا ہے پتا ہے, کیونکہ جب وہ ایسے چیزوں کو دیکھتا ہے, جنت کے پھل, جنت
پورا. اور اللہ ہے نا, سمجھ میں آ رہا ہے, جب یہ سب وہ جب دیکھتا ہے نا بہنوں, تو وہ واپس سے تمنا کرتا ہے کہ یا اللہ پلیز میں تیرے راستے میں واپس سے کیا ہونا چاہتا ہوں, شہید ہونا چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہم کو اس میں سے بنا دے, آمین آمین آمین. اب ایک عورت بھی ہے نا بہنوں, کسی نے پوچھا ایک علماء سے, کیا عورت یہ مقام کو پا سکتی ہے؟ کیونکہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں جنگوں میں آدمی لوگ جاتے ہیں, عورتیں رہتی تو کھانا وانا پکانے یا تو پھر زخم کو پٹی مارنے. تو کہا کہ وہ زمانے میں عورتیں نکلتی تھی جب آدمی لوگ کی کمی ہوتی تھی, تو عورتیں بھی جنگ میں آ جاتی تھی, اوکے, مگر ویری ریئر ہوتا تھا. تو عورتیں بھی چاہتی نا کہ ان کو بھی شہید کا مرتبہ ملے. تو کہا کہ کیا عورت ایسا پا سکتی ہے؟ تو کہا ایک علماء نے کہ اگر عورت تمنا کرے, اوکے, اگر عورت تمنا کرے تو وہ بھی شہادت کا درجہ پا سکتی ہے. تو ہمارا صرف تمنا کرنا, ارادہ کرنا بہت ضروری ہے بہنوں. دیکھو 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, ایک تو کرتے ہیں بہنوں, ہاں, ایک تو کرتے جیسے نماز پڑھتے ہی ہے ماشاءاللہ, اور دوسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو روز تمنا کرتے, ارادہ کرتے کہ یا اللہ نماز کے لیے اٹھا, نماز کے لیے اٹھا, فجر کے لیے اٹھا, الارم بھی سیٹ کرتے ہیں مگر وہ اٹھ نہیں پاتے, ہے نا. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ اٹھ نہیں پاتے, مگر ان کی نیک ارادوں کی طرف سے اللہ تو ثواب دیتا ہی ہے ماشاءاللہ, ہے نا. اور تیسرے قسم کے لوگ ہیں جو نہ ارادہ کرتے ہیں نہ نیتیں کرتے ہیں, وہ الارم بھی 8-9 بجے کا, جب بچے کے لیے اسکول کے لیے اٹھنا ہوتا ہے نا, وہ ٹائم کا ہی رکھ کے سوتے. ان کو رات سے ہی جو ہے کوئی نیت نہیں ہوتی کہ فجر میں اٹھنا, ہے نا. تو ایسے 3 قسم کے لوگ تو ہوتے ہی ہوتے. تو پہلے قسم کے لوگ اچھے کہ کم از کم وہ نماز ہی پڑھ رہے, سیکنڈ والے بھی بچ جائیں گے بہنوں کہ کم از کم انہوں نے ارادہ تو کیا, ہے نا. دیکھو اٹھے نہ اٹھے وہ بات کی بات, مگر ان کی بہت تمنا ہوتی ہے, بہت نیک ارادے ہوتے ہیں, اللہ سے بہت بولتے ہیں کہ یا اللہ پلیز اٹھا دے. اب وہ نہیں اٹھتے وہ الگ بات ہے, مگر کم از کم ان کی نیت تو ہے. مگر جو 3rd کیٹیگری کے لوگ ہیں جن کی نیتیں بھی نہیں ہوتی, وہ تو پھر گئے کام سے, ہے نا. تو یاد رکھنا بہنوں, انما الاعمال بالنیات, اعمالوں کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پر ہے. تو نیت بھی ہم کرے, ہے نا, ارادے کرے, اور اللہ تعالیٰ پھر ہم کو کیا کرے گا؟ شہادت کا درجہ دے گا. تو اور کیا بتائے کہ دین کا کام کرے, دین کے فائدے کے لیے نکلے, ہے نا, دین کے لیے محنت کرے, اور اس میں جو ہے اپنا وقت لگائے, اپنا مال لگائے, اپنا جان لگائے, علم کو سیکھنے سکھانے. یہ بھی جہاد ہے بہنوں. قرآن کو پھیلانا یہ بہت بڑا جہاد ہے. یہ قرآن میں آئے گا انشاءاللہ, آیت میں آئے گا, اوکے, انشاءاللہ. اور بہنوں فساد کے وقت, اوکے, فساد کے وقت, اب یہ فساد کا وقت ہی چل رہا ہے نا, اور اگر اس وقت میں اگر ہم نے ہماری نبی کی ایک سنت کو زندہ کیا تو کیا ملتا ہے بہنوں؟ 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. یعنی سنتوں کو زندہ کرنا کیا ہے بہنوں؟ وہ بھی شہادت ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو انشاءاللہ ہم کوششیں کریں گے, فکرے کریں گے کہ دیکھو بہنوں, جو اللہ کے راستے میں مارا جاتا ہے وہ حالانکہ مردہ نہیں ہے, وہ زندہ ہے. اور یہ جو لوگ بولتے ہیں نا, میں نے کہا نا کہ بہت ہی مینیپولیٹ کرتے ہیں بہنوں, بہت ہی بہکاتے ہیں. تو یاد رکھنا بہنوں, اللہ کے راستے میں اگر وہ شہید ہوا تو وہ زندہ ہے, پر دنیا کی لائف میں زندہ نہیں ہے. وہ برزخ کی لائف میں زندہ ہے, وہ وہاں زندہ ہے. وہ جنت کے نیچے ہرے کلر کی پرندوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہے, ان کی روحوں کو. وہ لوگ وہاں گھوم رہے, پھر رہے, کھا رہے, عیش اور عزت میں ہے. ان کو اتنی عزتیں مل رہی ہے, اتنا مقام اور مرتبہ مل رہا ہے. عرش کے نیچے ہے نا, معمولی بات نہیں ہے. عرش کے نیچے جنت فردوس ہے, وہ وہاں پر ہے. اس کو یہاں سمجھنا کہ دیکھو وہ دنیا میں ہے, وہ ہم کو سن سکتے ہیں, ہم کو بول سکتے ہیں, وہ دنیا میں ہمارے گھروں میں آتے ہیں, یہ سب بولنا کیا ہے؟ غلط ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ بھی ہم کیا کریں؟ یاد رکھے, اوکے, انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ دیکھو بہنوں, یہ شہیدوں کے بارے میں کتنی آیتیں آ رہی ہے بہنوں. میں سوچ رہی تھی یا اللہ, کبھی مطلب انسان وہ غور و فکر بھی نہیں کرتا ہے, یہ پہلے بھی گزر چکا, پر میں نے کبھی اتنا غور و فکر نہیں کی. اور مجھے اتنا اچھا لگا کہ کتنی آیتیں دیکھو, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ خوش ہو رہے ہیں. اتنا ہی نہیں, وہ فریحین, وہ ریجوائس کر رہے ہیں, وہ خوش کر رہے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں عطا کیا اپنے فضل سے. یعنی پہلی خوشی کیا ہے بہنوں؟ شہداء کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. انسان جو ہے نا,
जो सुन्नत को जिंदा करता है उसका क्या होगा, जो भी जो है वो सुन्नत को जिंदा करता है बहनों, उसको 100 शहीदों का सवाब मिलता है। एक शहीद बताई ना अभी कितना कुछ मिल रहा है, तो उसको 100 शहीदों का सवाब मिलता है। जो फसाद के वक्त नबी की सुन्नत को जिंदा करता है उसको 100 शहीदों का सवाब है। यानी सुन्नतों को जिंदा करना शहादत है। और आज के वक्त में जबकि सुन्नत क्या हो गई है, बहुत ही धुंधली हो चुकी है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब शहदा को देखो बहनों, कोई फिक्र ही नहीं है ना। हमको तो फिक्र होती कि भाई मेरा कल क्या होगा, मेरा कल क्या होगा ना, कल मैं हशर के मैदान में, हिसाब किताब में पता नहीं क्या होगा क्या होगा। पर शहदा को ये सब फिक्र ही नहीं होगी, वो तो ऑलरेडी जा चुका है जन्नत फिरदौस, है ना। ये सब चीज से कितना वो खुश रहेगा बहनों, इमेजिन। हाँ, और इतना ही नहीं, वो खिल खिला कर उठेंगे बहनों, उनके दिल में जो खुशी रहेगी चेहरे पर होगी, यानी कि इतने खुश होंगे, इतने खुश होंगे, हम लोग क्या बोलते हैं, फूले नहीं समाते, है ना, वैसे होंगे बहनों, इतने खुश। मैंने कहा ना बहनों कि हमको भी इतना अगर मैं और तुम चाहते हैं कि हमेशा की खुशी मिले, हमेशा की कामयाबी मिले, तो वो शोहदा को मिल रही है बहन। वो जंग में शहीद हो, हाँ, और या आज जो ये कुरान का जिहाद कर रहे, कुरान को फैला रहे, ये भी क्या है बहनों, एक जद्दोजहद है, ये भी क्या है, एक जिहाद है बहनों। और अगर यही करते करते हम मर गए तो हम भी एक दर्जे को पा सकते हैं बहनों, इंशाल्लाह। ऐसे और भी बहुत सारे शहीदों के दर्जे हैं बहनों। अगर कोई डूब कर जो है वो मर गया, मतलब वो सुसाइड नहीं कर रहा है, ओके, वो डूब कर मर गया, पेट की बीमारी से मर गया, आग में जल के मर गया, या दब कर मर गया, है ना, ये सब भी है। कोई प्रेग्नेंट औरत डिलीवरी के टाइम पे मर गई, तो ये सबको भी क्या मिलेगा, शोहदा का दर्जा मिलेगा। मगर ये सब कब मिलेगा बहनों, जब हम उस फैसले पे राजी होते। समझ में आ रहा है, शिकायत नहीं करना है, ब्लेम गेम नहीं करना है, बल्कि अल्लाह के उस फैसले पर क्या होना है, उस वक्त राजी होना है। समझ में आ रहा है, तो ये भी हम क्या करें, याद रखें। तो ये जो शोहदा है बहनों, ये इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं। एक जो उन्होंने जो उनको अल्लाह ने अपने फजल से अता किया, और दूसरा वापस से देखो वो खुशियां मना रहे। किसमें खुशियां मना रहे, उन लोगों के लिए जो अभी तक जो है उनको अभी तक आके नहीं मिले, जो उनके क्या है, पीछे से है। यानी कि जो अल्लाह के रास्ते में है और अभी तक उनके पास नहीं आए, मतलब शहीद का मर्तबा नहीं पाए, मगर उनको किस बात की खुशी हो रही है, ये शहीदों को, कि वो लोग अल्टीमम हमारे पास आने ही वाले हैं। अब इसका क्या मतलब है बहनों, जैसे कि मैं गई हूँ मक्के में, मैं गई हूँ मक्के को, और मैं वहां पे जब देखती हूँ मक्के का नजारा, काबतुल्ला, सफा मरवा, मकाम इब्राहिम, है ना, ये सब जब मैं देखती हूँ, जमजम पीती हूँ, जमजम का पानी पीती हूँ, तो मैं भी ये सब देख के एकदम हैरान हो जाती हूँ, खुश हो जाती हूँ। और मैं वहां पे दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मेरी फैमिली भी आ जाए, मेरी फैमिली भी आ जाए। और अगर पता चल जाए कि हाँ फैमिली भी रास्ते में ही है, हाँ, रास्ते में आ रही है, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। अकेले में मजा नहीं आता है। क्या चाहते हैं बहनों, हम लोग जब कोई अच्छी चीज खाते, हाँ, कोई अच्छी चीज, कहीं अच्छी जगह जाते, तो हमारा भी दिल करता है ना कि अरे काश मेरी फैमिली यहाँ होती, काश मेरे बच्चे मेरे साथ होते, काश मेरे हस्बैंड मेरे साथ ये खाते, कितना अच्छा आइटम है ना, ऐसा सोचते ना बहनों। तो उसी तरह बहनों शोहदा भी जो है वो, एक तो वो खुशियां मना रहे जो उनको अल्लाह ने अपने फजल से दिया, दूसरा वो खुशी क्यों मना रहे कि जो जो उनके रिश्तेदार है, सहाबा है ना, जो भी है, जो अल्लाह के रास्ते में है, वो अभी तक नहीं आए, मगर उनके लिए वो लोग खुश हो रहे हैं कि वो लोग भी क्या हो रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो अल्लाह के रास्ते में होना क्या है, शर्त है। और हम लोग भी चाहते हैं ना बहनों, कहीं ना कहीं जब मुझे कुछ मिले तो मैं चाहती हूँ मेरी फैमिली को पता चले। जैसे अगर मुझे कोई सर्टिफिकेट मिले, या मुझे कोई मेडल मिले, या मुझे कोई अवार्ड मिले, कोई प्राइज मिला, है ना, तो मैं भी चाहती हूँ कि अरे, मेरी खुशी का इजहार मैं करना चाहती हूँ कि अरे मेरी फैमिली को मालूम हो जाए कि मुझे ये सब मिला, है ना। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर वालों को पता चल जाए कि ये सब मुझे मिल रहा है। समझ में आ रहा है। तो वैसे ही ये शहीद भी चाहते हैं, ये शहीद बार बार चाहते हैं, पता है, कि हमारे घर वालों को ही बता दो कि हम लोग इतने अच्छे हालत में, हम लोग कहाँ हैं। अल्लाह ताला सूरह अल बकरा में भी देखो बहनों ऐसी ही आयतें आई थी जहां पे अल्लाह ताला कहता है कि तुम शऊर भी नहीं कर सकते वो लोग किस आलम में, यू कैन नॉट परसीव, तुम समझ भी नहीं सकते
وہ کیسے ہے, کہاں ہے, کدھر ہے, وہ کیسے خوش ہے. بیکاز جنت ایک ایسی چیز ہے بہنوں, نہ آنکھوں نے دیکھا ہے, نہ کانوں نے سنا ہے, ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ ایسے جگہ پہ ہے. آیا سمجھ میں؟ تو یہاں پہ وہ لوگ کیا ہو رہے ہیں, خوش ہو رہے, وہ شہید. اوکے. اور کیا کہا جا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی خوف ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یعنی جو شہداء ہوتے ہیں نہ ہی ان کو کسی کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غم کرتے ہیں, نہ ان کو آنے والا آخرت کا کوئی خوف ہے کہ میرا کیا ہوگا, حساب کتاب یہ وہ, اور نہ ہی ان کو غم ہے کہ میں فیملی کو چھوڑ کے آ گیا, میرے بچوں کا کیا کیا نہیں. کوئی چیز کا ان کو نہ خوف ہے نہ ان کو غم ہے. اور بنسبت منافق جو ہوتا ہے نا بہنوں, اس کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے. وہ اپنی زندگی کو اتنا پسند کرتا ہے بہنوں, وہ اس کی لائف کو اتنا پسند کرتا ہے, اس کو موت کا ڈر رہتا ہے. اس کو یہ ڈر رہتا ہے کہ اگر میری موت آ گئی تو میرے یہ سب لگژریز, یہ سب لائف میری چھوٹ جائے گی, میری فیملی چھوٹ جائے گی. اس کا اٹیچمنٹ دنیا اور فیملی سے اتنا رہتا ہے کہ وہ موت سے ڈرتا ہے, وہ موت کو پسند نہیں کرتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں پر شہداء جو ہے, اگر ایک شہداء کو اتنا بڑا مقام دیا جا رہا ہے بہنوں, تو یہ ریزن کیا ہے پتا ہے, کہ وہ اس کی سب سے پریشیس, سب سے قیمتی چیز اللہ کے لیے قربان کر دیا. اس کی جان تو سب سے زیادہ پریشیس ہے اس کے لیے, اس نے ایک سیکنڈ نہیں سوچا, اس نے اس کو قربان کر دیا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اینڈ دیٹ از the ریزن اس کو اتنا بڑا آنر دیا گیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہی وہ بات ہے بہنوں کہ ایک جو وہ تو نا خالص انسان ہوگا, جو ایک دم اللہ کا محبوب بندہ ہوگا, وہ اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرے گا. اگر اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہو تو وہ جان, مال, وقت, صلاحیت, سکلز سب اللہ کے لیے قربان کر دے گا. اور وہی ایک منافق کیا ہوگا بہنوں, وہ پیچھے ہٹے گا. نہ وہ اس کی جان لگائے گا, نہ مال لگائے گا, نہ وقت لگائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ ایسا بندہ رہے گا کہ وہ ہمیشہ ڈرتا رہے گا کہ اس کا کیا ہوگا, کیا ہوگا. اس کو غم بھی ہمیشہ رہے گا. سمجھ میں آیا؟ بچوں کا غم, گھر والوں کا غم, فکر, اسی میں رہے گا, وہ اسی میں مشغول رہے گا. مگر اس کو کبھی جو ہے نہ آخرت کی تیاری کی فکر ہوگی, نہ اللہ سے کوئی اتنی زیادہ محبت ہوگی. آ رہا ہے سمجھ میں؟ اب نیکسٹ کیا گیا, کتنی آیتیں ذرا دیکھو بہنوں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ خوش ہوتے ہیں کس سے؟ نعمتوں میں, اللہ کی طرف سے اور اس کے فضل سے. امیجن کرو کتنی آیتیں بہنوں, ہاں, کتنی تسلی دی جا رہی ہے, کتنا حوصلہ دیا جا رہا ہے احد والوں کو اور ہم کو, کہ ڈونٹ وری, تمہاری فیملی کے بارے میں منافق لوگ کو جو بولنا ہے بولنے دو. کمزور ایمان والے تو بہت کچھ بولیں گے, بولنے دو. تم دیکھو کیا کیا ہو رہا ہے, کیسی خوشیاں مل رہی ہے ان کو, کیا کیا نعمتیں, کیا کیا فضل مل رہا ہے. اور بے شک اللہ تعالی جو ہے وہ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. یہ لوگوں نے جو قربانیاں لگائی ہے نا, جو ان لوگ نے کیا ہے, اللہ کسی کی قربانی کو, محنت کو ضائع نہیں کرتا. جو شہید ہوئے ہیں, رونا دھونا گھر میں ہے, نو ڈاؤٹ, مگر اللہ تعالیٰ نے جو ان کو خوشیاں دیا ہے, جو سکون دیا ہے, وہ بنسبت اس کے بہت زیادہ ہے. الحمدللہ ضائع نہیں کرے گا. اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہنوں, یہاں پر اتنی ساری آیتوں میں ہم کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں, ہاں, کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ دیکھو بہنوں, آج کل جو لوگ ہیں نا وہ سکون کی تلاش میں ہے نا, اس کے لیے نشے کر رہے ہیں بہنوں. جوان جو نسل ہے وہ ڈرگس پر جا رہی ہے, شراب پی رہی ہے, سکون کی تلاش میں, آرام کی تلاش میں, انٹرٹینمنٹ کی تلاش میں, ہے نا. اب سوچو نا بہنوں, یہ سب تو عارضی خوشی ہے, عارضی سکون ہے نا, ہمیشگی کا نہیں ہے. ہمیشگی کا جو سکون ہے, آرام ہے, خوشی ہے نا, کامیابی ہے, جو حقیقت میں وہ کس میں ہے بہنوں؟ شہید ہونے میں, ہے نا, اللہ کے راستے میں اپنی جان لگانے میں. یہ منافق لوگ تو ڈرائیں گے ہی ڈرائیں گے. جب 9/11 ہوا تھا تب بھی ڈرا رہے تھے, ارے 9/11 ہو گیا, مسلمانوں کو کیا ہو گیا. اب مسلمان کتنے لوگ ڈر کے مارے اپنا نام میں سے محمد بھی نکال دیے, کتنے عورتوں نے حجاب نکال دیے, کتنی عورتوں نے اپنے گار میں جو آیتیں لٹکاتے ہیں وہ بھی نکال دیے. کتنے لوگ کتنے ڈر گئے, زندگیاں پلٹ گئی. مگر جو ایمان والا ہوتا ہے بہنوں,
وہ کسی سے نہیں ڈرتا. دیکھو آئے گا انشاءاللہ آیتوں میں, وہ کبھی کسی سے نہیں ڈرتا, وہ صرف اور صرف کس سے ڈرتا ہے؟ اللہ سے ڈرتا ہے. الحمدللہ. یہاں تک جو ہے سب آج سب کو کلیئر ہے بہنوں؟ الحمدللہ. 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 اوکے, کسی کا سوال تھا کہ ہاں جو شہیدوں کا درجہ ہے بہنوں, ڈوب کر مرنے والا اور آگ میں جلنے والا اور دب جاتا ہے نا, کبھی کبھی کوئی بلڈنگ گر گئی, کچھ ارتھکویک آ گیا, کسی میں دب گیا وہ. پھر پریگنینسی میں جو ڈیلیوری کے ٹائم پہ خاص کر جو عورتیں مر جاتی ہے, پیٹ کی بیماری سے جو مر جاتا ہے, ایسا بہت سارے ہیں ماشاءاللہ جن. اچھا, کوئی انسان اپنے فیملی کو بچانے کے لیے, فیملی کی حفاظت کے لیے, جان کی حفاظت کے لیے ان لوگ کی, اس کو کوئی آ کے مار دیتا ہے, قتل کر دیتا ہے, تو وہ بھی شہید کا مرتبہ. ایسے بہت سارے مرتبے ہیں بہنوں. الحمدللہ. الحمدللہ. اوکے, تو انشاءاللہ ہم اللہ سے بہت, اللہ سے کیا کریں گے, دعائیں کریں گے کہ اللہ تعالی ہم کو بھی کیا دے, شہید کا مرتبہ دے, ہے نا. دیکھو بہنوں, اب تو ہم جنگوں میں جانے سے رہے, ہم تو آج جنگ تو ہو نہیں رہی ہے, کم از کم یہ اللہ کے راستے میں نکلے, علم سیکھے, سکھائے, قرآن کو لے کے جہاد کرے. سب سے بڑا جہاد قرآن میں لکھا ہوا ہے بہنوں, سب سے بڑا جہاد آج قرآن کے ساتھ ہے بہنوں. قرآن کے اس پیغام کو ہم کیا کریں گے, آگے لے کر جائیں گے. آمین آمین آمین. اوکے, اب شہیدوں کا یہاں ہو گیا پورا سب کچھ بتا کے. اب کیا ہوا بہنوں, اب جو ہے وہ ایسا ہوا کہ یہ احد کی لڑائی کے بعد جو ہے وہ بہت زخم بھی لگ گئے تھے مسلمانوں کو. اوکے, سب زخم میں تھے, تکلیف میں تھے, پین میں تھے, درد میں تھے. اوکے, اب اچانک سے کیا ہوا کہ یہاں پہ جو ابو سفیان تھے, خالد بن ولید تھے, میں اس لیے رضی اللہ عنہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ابھی تک یہ صحابہ نہیں ہوئے تھے. اچھا, کہیں نہ کہیں یہ لوگ جو تھے نا, یہ واپس آنا چاہتے تھے. اوکے, اور واپس سے اٹیک کرنا چاہتے تھے. ہاں, اب اس لڑائی کو جو ہے نا بہنوں, اس لڑائی کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, بیٹل آف حمراء الاسد, یعنی کہ کون سی جنگ کا نام بولتے ہیں, حمراء الاسد, اس جنگ کا نام ہے. اب وہ احد کے نیکسٹ دن ہی بہنوں, مطلب کوئی دور بھی نہیں, یعنی زخموں میں, پین میں, تکلیف میں صحابہ ہے. ہاں, اور وہی پہ پتا چل رہا ہے کسی سے, مطلب سپائز ہوتے ہیں, جاسوس ہوتے ہیں, پتا چل رہا ہے کہ وہ لوگ واپس سے آ رہے ہیں اٹیک کرنے کے لیے. اوکے, اور جیسے یہ پتا چلتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں, اپنے صحاباؤں کو کہتے ہیں چلو. اوکے, واپس سے ہم کیا کریں گے, ہم جو ہے وہ لڑائی لڑیں گے. تو جو یہ آتا ہے بہنوں, یہ 70 صحابہ تھے جنہوں نے کیا کہا, لبیک کہا. یعنی دیکھو بہنوں, اس سے کیا سبق معلوم پڑتا ہے کہ عام ٹائم پہ, اوکے, آرام کے ٹائم پہ, عام ٹائم پہ تو ہم لوگ آ جاتے ہیں اللہ کے راستے میں, ہے نا. سہولت ہوتی ہے, کوئی کام نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ہم آ جاتے ہیں اللہ کے راستے میں. مگر جب سچویشن ایسا نہیں ہوتا, بہت بیماری ہوتی ہے, کبھی کبھی ہم کو بھی تکلیف اور پین میں ہوتے, یا تو مہمان ہوتے, یا تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے, ایسی ایسی آزمائشیں وہ ٹائم پہ آتی ہے بہنوں, بچوں کے ایگزامز ہے, اور وہ ٹائم پہ اگر کوئی ہم کو کہہ رہا ہے کہ آؤ اللہ کے راستے پہ, آؤ دین کا کام کرو, تو وہ ٹائم پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں بہنوں, بہانے, ہے نا, ہم عذر پیش کر دیتے کہ یار میں کیسے آؤں, مہمان آئے, ساس کی طبیعت خراب ہے, یہ ہے وہ ہے. عام ٹائم پہ ہم لوگ آ جاتے ہیں, مگر کیا ایسے حالات میں ہم اللہ کو لبیک کہتے ہیں بہنوں؟ یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ کے راستے سے نہ ہٹے. آ رہا سمجھ میں؟ اب دیکھو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں, جو وہ لوگ, ایک سیکنڈ, ہاں, وہ لوگ جو حکم مانتے ہیں, جو بلانے پر کیا کرتے ہیں, لبیک کہتے ہیں اللہ کے لیے, یعنی اللہ کے لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں, جواب دیتے ہیں, یعنی رسپونڈ کرتے ہیں. اوکے, الحمدللہ. اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کرتے ہیں, لبیک کہتے ہیں. اس کے بعد جب پہنچا انہیں کیا, زخم, یعنی اب ان کو زخم ہے, جسمانی, روحانی, ذہنی بہنوں, جسم پر بھی ان کو زخم ہے, روح بھی جو ہے ہل گئی ہے نا, ذہن بھی ابھی مینٹلی پریپیئرڈ نہیں ہے, مینٹلی وہ لوگ جو ہے وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ اب بھی ایک شکست ملی, کتنے لوگوں کا قتل دیکھا, سمجھ میں آ رہا ہے, یعنی شہید ہوتے ہوئے دیکھا. اب اچانک سے فوج دوبارہ آ گئی ہے, تو بہت بھاری بات ہے بہنوں,
اگر اٹھنے کے لیے کہا جائے تکلیف سے تو یہ بہت بھاری بات ہے. ہم لوگ بھی کیا کہتے ہیں بہنوں, جب ہم لوگ بیمار ہوتے ہیں, اگر کوئی مجھے بلائے گا مبین یہاں پر آ, تو پہلے تو میں تو جواب ہی نہیں دوں گی. ہاں, یا تو میں بولوں گی ہاں ہاں, مطلب میں جواب دینے میں بھی مشکل پڑوں گی, اور میں تو پھر چلاؤں گی کہ تم کو دکھتا نہیں میں بیمار ہوں, ہے نا. میں تو بہت ہی مطلب اتنے چڑچڑے ہو جاتے ہیں ہم لوگ بیماری میں. کریکٹ, تکلیف میں کیا ہوتا ہے بہنوں, چڑچڑے ہو جاتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ صرف ان لوگ نے رسپونڈ کیا, نہ صرف ان لوگ نے جو ہے وہ لبیک کہا, مگر وہ لوگ کیا تھے, احسنو, یہ لوگ جو تھے وہ ایکسلنٹ کرے. یعنی جو نیکی کا کام کرے یا احسان کرے وہ بھی کیسے کرے, بہترین کرے بہنوں. یعنی کہ ایک انسان ہوتا ہے جو بیماری میں کرتا بھی ہے تو ایک دم خراب کرتا ہے نا, مگر یہ لوگ ایسے نہیں تھے. یہ زخم ہونے کے بعد بھی بہنوں یہ لوگوں نے جو کیا, جو نیکی کا کام کیا وہ بیسٹ کیا, احسنو, ایک دم احسن درجے پر کیا ان میں سے. اور اتنا ہی نہیں, تقوی اختیار کیا. جو تقوی اختیار کیا ان کے لیے کیا ہے, بہت بڑا اجر ہے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں, یہاں پہ سہولت نہیں ہے, کنوینئنس نہیں ہے, بلکہ پورے اپوزٹ پہ چل رہے. بیمار ہے, تکلیف ہے, زخم ہے, نہ صرف انہوں نے لبیک کیا بہنوں, بلکہ یہ لوگ نے کیسے یہ لوگ اٹھے, ایک دم بہترین جوش میں آئے. یہ لوگ آ رہے سمجھ میں, بھول گئے اپنی بیماری, بھول گئے اپنے درد, بھول گئے اپنے زخم. کیسے ان کی ایمان ہوں گے بہنوں, کیا تقوی ہوگا سوچو. یعنی جتنا انسان جتنی قربانی دے گا, اللہ تبارک تعالیٰ اتنا ہی اس کو کیا دے گا, بہت بڑا اجر دے گا. سمجھ میں آ رہا ہے. بہت بیمار ہوں میں, مجھے اچانک سے کہا کہ بھائی قرآن کلاس لے لو. اب میرا من تو کہہ رہا ہے کہ میں بول دوں کہ بھائی نہیں کر سکتی, میری حالت خراب ہے, میرے کو یہ ہے, میرے کو وہ ہے. پر اگر میں وہ ٹائم پر آتی ہوں, وہ ٹائم پہ میں قربانی دیتی ہوں, تو جو مجھے عام ٹائم پہ ثواب نہیں مل سکتا اتنا مجھے اس ٹائم پہ ملے گا. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں, یہ زیادہ ضروری ہے. یہاں پہ بہنوں ہم اللہ سے, اب دیکھو نا بہنوں, یہ جو صحابہ تھے یہ کیسا ان کو کیا جذبہ تھا, کتنا یہ لوگ جو ہے وہ دین کی اہمیت کو جانتے تھے. ان کو پتا تھا کہ دین اللہ کا پسندیدہ ہے, اور یہ انہوں نے اس کو بھی کیا کرے, اپنا پسندیدہ بنا دیے, اس کو اپنا محبوب بنا دیے. جیسے ایک ماں کو بولنا نہیں پڑتا کہ اپنے بچے کا خیال رکھ, ماں اپنے بچوں کا کیسا خیال رکھتی ہے, ویسے صحابہ اپنے دین کو کیسے سنبھال کے چل رہے بہنوں, کیسی قدر کر رہے, کیسا شکر کر رہے, کیسے لے کے چل رہے بہنوں. اور آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے بہنوں. ہم لوگ کیونکہ بورن ان مسلم فیملی ہے, بچپن سے مسلمان ہے, ہم اس کی قدر نہیں کرتے, ہم اس کو سمجھتے نہیں ہے, ہم اس کو لے کے نہیں چلتے. پر وہی آج جو ریورٹ ہے بہنوں, وہ اس کو اتنا بہترین طریقے سے لے کے چل رہے جس کی حد ہی نہیں ہے. وہ پھیلا رہے, وہ اس کو برابر سے چل رہے, ہے نا. وہ اس کو اس کی اہمیت کو سمجھ رہے بہن, اور وہ اتنے مشکل میں بھی اپنے دین کو نہیں چھوڑ رہے. ان کے گھر والے ان کے اگینسٹ کھڑے ہوتے, مارتے ہیں ان کو بہنوں, پھر بھی جیسے صحابہ کیسی مشکلات جی رہے تھے, آج ایسے ریورٹس ہے بہنوں جو پھر بھی ایسی مشکل حرکت میں, ایسے مشکل حالات میں وہ لوگ کیا کرتے, اپنے دین کو نہیں چھوڑتے. آج میں اور تم کتنا آرام سے دین کو چھوڑ دیتے نا, کہ آج من نہیں کر رہا ہے, آج موڈ نہیں کر رہا ہے, ہاں میری نیند پوری نہیں ہوئی, میں سوئی نہیں, ہے نا. اور اتنے آرام سے ہم لوگ بول کے ہٹ جاتے نا. پر یاد رکھنا بہنوں, جو جتنی اس کی قدر کرے گا, ہاں جتنا اس کا شکر کرے گا, وہی جو ہے نا اس کو سنبھالتا ہے, اسی کو لے کے چلتا ہے. اور اللہ کو سب پتا ہے کون اس کے دین کو کتنا چاہتا ہے, کتنا کتنا اس کو اہمیت دے رہا ہے, کتنا اس کو لے کے چل رہا ہے. کل نو ڈاؤٹ بہنوں, کل جو ہمارا دین ہے نا وہ بھی کل ایک شکل میں آئے گا, کل قیامت کے دن. اور جس طرح دنیا میں ہم نے اس کو لے کے چلے نا, ویسے شکل میں آئے گا بہنوں. اب سوچ لو کیا شکل ہوگی, خوبصورت ہوگی کیا, کیسی ہوگی, ہاں جیسے اعمال کریں گے ویسے. मोबिन दी म्यूट है.
ओके ओके, कब अभी से म्यूट हुआ? नहीं थी, थोड़ी देर पहले से म्यूट हुआ है वो। ओके, तो कहाँ तक नहीं सुने? ओके, तो मैं ये आयत पर वापस आ जाती हूँ बहनों। आयत नंबर कौन सा चल रहा था हमारा? 173। हाँ, 173 पर आ जाते हैं बहनों कि ये 70 सहाबा थे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। जो कैसे थे बहनों, जब ये वॉर के लिए निकले। ओके, ये कौन सी बैटल थी? हमरा अल असद के लिए निकले। ओके, तो इनके पास जो है वो, जो मैंने कहा ना, खालिद बिन वलीद और अबू सुफियान जैसे लोग थे जो फौज लेकर वापस से अटैक करने आ रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे मुनाफिक लोग थे और कुछ लोग थे जो आके क्या करने लगे, उनको डराने लगे। उनको क्या करने लगे? डराने लगे कि देखो तुम लोग अभी जो है ना, समझो सामने वापस से लोग आ रहे, लड़ने आ रहे, डराने की कोशिश कर रहे थे। मगर डर की हालत में जब कोई इंसान डरा रहा है तो इंसान डर जाता है ना। मगर यहाँ पे ये सहाबा डर नहीं रहे बहनों, बल्कि इनका जो ईमान है ना, वो और ज्यादा क्या हो रहा था? मजबूत हो रहा था। समझ में आ रहा है? जब कोई आके हमको डराए ना, तो हमारा भी ऐसे ही होना चाहिए बहनों, कि यहाँ पर हमको जो है वो क्या करना चाहिए? डरना नहीं चाहिए। हमको यहाँ पर क्या होना चाहिए बहनों? हमारा ईमान जो है वो बढ़ना चाहिए कि मेरे साथ अल्लाह है, मेरा तवक्कल अल्लाह पर है और मेरा अल्लाह कभी मेरा बुरा नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर वही हो रहा है बहनों। क्या हो रहा है कि वो लोग है ना, कि अल्लाह ताला कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बहनों? आ जाए अपनी आयतों पर, एक सेकेंड। हाँ, वह का क्या कहा जा रहा है कि वो लोग, कहा उन्हें लोगों ने कि बेशक जो है वो लोग, तहकीक वो जमा हो गए। अब आके इनके पास क्या कह रहे हैं लोग कि देखो कुछ लोग जो है वो जमा हो गए हैं। वो लोग जो है वो जमा हो गए तुम्हारे लिए। तो उन्होंने फिर क्या हुआ? अब उनको तो था कि डर जाते, मगर ये बोलने पर क्या हो गया? हाँ, इनको बोला जा रहा है कि भाई डर जाओ, कुछ लोग आ रहे, जमा हो रहे तुम्हारे लिए। ऐसे बोलने पर इनका क्या हुआ? इनका जो ईमान था वो बढ़ गया और उन्होंने कहा हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील। क्या कहा? काफी है मेरे लिए अल्लाह, और वो कितना बेहतरीन क्या है? कारसाज है। यानी कि ये लोग, क्या तकवा रहेगा बहन, क्या बहादुरी होगी इनमें, कि जब आके लोग डरा भी रहे इनको, तो ये लोग डर नहीं रहे। ये लोगों को अपने आप को है ना बहनों, ये बड़ा नहीं समझते थे। ये अपनी जात पर भरोसा नहीं करते थे। इनको पता था असल ताकत अल्लाह की ताकत है, असल मदद अल्लाह से है। तो ये जो मुसलमान थे बहनों, ये जो सहाबा थे, इनका तवक्कल, इनका भरोसा, इनकी बहादुरी देखो। इनको पता था कि मेरे से कुछ नहीं होने वाला, अल्लाह से सब कुछ होने वाला है। तो इन्होंने भी क्या कहा? हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील। क्या कहा? काफी है हमारे लिए अल्लाह, और अल्लाह जो है वो बेहतरीन जो है वो गार्डियन है, कारसाज है। तो ये जो है ना बहनों, बहुत ही बेहतरीन कलीमा है। जब हमको भी कभी खौफ हो, खासकर हमारे कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त है ना, कोई आके हमको डरा रहा है, धमका रहा है, तो हम भी क्या बोले बहनों? हमारा ईमान कमजोर ना है, हम जो है वो डरे नहीं, बल्कि हम भी उस वक्त बहादुर होकर क्या कहे? हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील। आज मेरे लिए क्या काफी है? मैं तो क्या बोलती हूँ पता है? कोई आके मुझको डराता है कि अरे तेरा क्या होगा, हाँ तू कैसे जिएगी, तो मैं तो फौरन क्या बोलती हूँ, क्या मतलब है भाई, मेरे बैंक में इतना पैसा है, मेरे शौहर इतने अच्छे कंपनी में काम करते, मेरे बच्चे जवान है, वो कमा के वो खिलाएंगे, मुझे क्या बात का डर है? मैं वहां पर क्या कहती हूँ? काफी है मेरे लिए शौहर, काफी है मेरे लिए बच्चे, काफी है मेरे लिए दुकान, काफी है मेरे लिए बैंक का अकाउंट, है ना। मैं वहां पर ये कहती हूँ। अब यहाँ पे देखो मुसलमानों का क्या तवक्कल, क्या भरोसा अल्लाह की जात पर होता है बहनों, चीजों पर, लोगों पर नहीं होता। समझ में आता है? वो ये नहीं कहते कि हम बड़े हैं या लोग बड़े हैं या चीजें बड़े हैं। वो किसको बड़ा बनाते हैं बहनों? अपनी जात को नहीं बनाते, बल्कि अल्लाह को वहां पर बड़ा बनाते हैं। वो समझते हैं कि मेरे से कुछ नहीं होगा। आज है, लोग है आज है, चीजें आज है, माल आज है, वो तो कल चला जाएगा, पर अल्लाह हमेशा से था, है और रहेगा। अगर अल्लाह पर मेरा भरोसा तवक्कल रहेगा तो अल्लाह भी क्या कहता है कि मैं ईमान वालों का
اجر کو ضائع نہیں کرتا, ان کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ہم بھی کیا کریں, اللہ پر توکل کریں انشاءاللہ. اور جب کیا ہوا بہنوں, جیسے یہ بات پتا چلی نا, جیسے پتا چلا کہ اتنے کانفیڈنس سے صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس سے آ رہے, تو پتا ہے بہنوں کیا ہوا کہ یہ جب خبر جاسوس لوگ نے جا کے بتا دیے, تو جیسے پتا چلا کافروں کو, مشرکوں کے واپس سے صحابہ لوگ آ رہے جنگ لڑنے کے لیے, تو وہ لوگ وہ بیٹل سے بھاگ ہی گئے. وہ جو بیٹل تھی نا ہمراہ الاسد سے, وہاں سے وہ لوگ بھاگ گئے اور بولے کہ ہم لوگ نیکسٹ ایئر آتے. کیوں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں ابھی فتح ہوئی تھی تو وہ شکست نہیں چاہتے تھے, اور دوسرا ان کو یہ لگا کہ اتنے زخمی حالت میں تھے, ابھی تو ان میں شہید تھے, اب وہ لوگ واپس سے آ رہے, مطلب کچھ تو ان کے پاس پاور ہوگا, یہ سوچ کے یہ ڈر کے بھاگ گئے. یاد رکھنا بہنوں, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جو ایمان والے ہوں گے ان کا رعب اللہ تعالیٰ کافروں کے اوپر ڈالے گا. یہی وہ بات ہے بہنوں, اگر وہ ڈرے نہیں, وہ ثابت قدم تھے, تقویٰ تھا ان کے اندر, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, کافروں کے دل میں کیا ڈال دیا, ان کا رعب ڈال دیا. ابو سفیان, خالد بن ولید اور جتنے بھی مشرک تھے, ابھی تک وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ سب وہاں سے کیا ہوئے, بھاگ گئے. اور یہ جو لڑائی تھی بنا لڑنے کے, بنا کسی جنگ کے, مسلمان جو ہے وہ جیت گئے. کیا بہترین دیکھو بہنوں اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر جتوانے پر آتا ہے تو بنا جنگ کے بھی اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے سکتا ہے. یہاں پہ جنگ ہی نہیں ہوئی مگر فتح مل گئی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ احد کی لڑائی میں تھوڑی بہت نافرمانی ہوئی, اوور کانفیڈنس آیا, ہاں جیتتی ہوئی جو جنگ تھی وہ ہار گئے. ایک وقت ہی تھا نا, ایک دو دن کا ہی تھا. نیکسٹ دن ہی دیکھو بہنوں, جب صحابہ اپنی غلطی کو مان لیے, توبہ اللہ کر لیے, واپس سے کھڑے ہو گئے, واپس سے وہ جوش لا لیے, لبیک کہا, اللہ اور اللہ کے رسول پر ان کے بلانے پر لبیک کہا, تو کیا ہوا بہنوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کامیابی دی بہنوں, ہاں بنا کسی جنگ کے اللہ نے واپس سے کامیابی دی. میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں بہنوں کہ ہماری ڈیلی لائف میں یہ جنگ ہوتی ہے, یہ سٹرگلنگ ہوتے ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر اللہ مجھے اور تمہیں جتانا چاہے تو ایسا بھی جتا سکتا ہے, بنا لڑائی کے, بنا کسی جھگڑے کے, بنا کسی بحث کے. بہنوں ہم کو اللہ تعالیٰ کیا دے گا, فتح دے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ضروری نہیں کہ میں بحث کروں, جھگڑے کروں تو ہی میں جیتوں گی, نہیں بہنوں. یہاں پر صبر اور تقویٰ نے ان کو جتا دیا ہے نا, اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری نے ان کو جتا دیا. الحمدللہ. یہاں پر پھر وہ لوگ کیسے لوٹے, اللہ نعمت کے ساتھ, اللہ کی طرف سے اور اس کے فضل سے, اور نہیں چھوا انہیں کوئی بھی برائی. یعنی سوچو بہنوں, یہ جو صحابہ جب یہ لوٹے تھے, ہاں پہلے تو شکست ہوئی تھی نا, پہلے تو شکست ہوئی تھی, اب جب یہ لوٹے تو فاتحین, فاتحین فتح پانے والے, ایسے یہ لوگ لوٹے. ایک انسان کو کتنی گلٹی ہوئی رہے گی نا, مطلب کتنی ندامت ہوئی رہے گی کہ ہم لوگ ہار گئے, ہے نا, چھوٹی موٹی غلطی, نہیں ہٹنا تھا, مال کے پیچھے نہیں بھاگنا تھا, تو کتنا ان کو وہ اندر سے ٹوٹ گئے تھے, اندر سے ان کو ندامت ہو رہی تھی, ہے نا, کتنا اندر سے وہ لوگ کٹ گئے تھے. پر اب جب یہ جو فتح ہو گئی تو اب کیا ہوا بہنوں, اب کیسا ہو رہا ہے, اب خوشی مل رہی ہے, اب سلامتی کے ساتھ لوٹے, اب مزید ثواب کے ساتھ لوٹے, عافیت کے ساتھ لوٹے, عزت کے ساتھ لوٹے, اللہ کی رضامندی کے ساتھ لوٹے, اور ایمان کے ساتھ لوٹے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور نبی ان سے راضی ہو رہے, یعنی اندر ہی اندر جو کٹ رہے تھے اب باہر سے کیا ہو رہے, ایک دم خوش ہو کے لوٹ رہے, ہے نا, الحمدللہ. اب اللہ نے ان کو واپس سے کیا دے دیا, عزت دے دیا. تو کبھی اللہ کے راستے میں اگر ہم سے بھی کوئی بھول چک ہو جائے, کبھی نافرمانی ہو جائے, کبھی ایسا ہو جائے نا بہنوں, کبھی بھی گیو اپ نہیں کریں گے ہم لوگ کہ ارے میرے سے یہ کام نہیں ہوگا, ابھی لوگوں نے مجھے کہہ دیا کہ تو غلط تھی, چھوڑو یہ کام, میرے لائق کا نہیں, میں اس کے لائق کی نہیں ہوں, میں تو چھوڑ دیتی ہوں. نہیں بہنوں, کبھی نہیں چھوڑنا. ہوتی ہے غلطی بہنوں, میرے سے تو اتنی غلطیاں ہوئی ہے جس کی حد ہی نہیں ہے, مگر ہم کیا کریں گے, توبہ اللہ, ہے نا, اللہ میرے سے غلطی ہو گئی, معاف کر دے اللہ, میری نافرمانی, میری ہی گناہ, اسی سے وجہ سے مصیبت آئی, واپس سے پلٹ کر آئیں گے
گے بہنوں, اور پھر جب پلٹیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی کیا دے گا, کامیابی دے گا, عزت دے گا, سلامتی, عافیت. سمجھ میں آ رہا ہے, کبھی اس کام کو ہم نہیں چھوڑیں گے. اللہ نے یہاں پہ صحاباؤں کو درجے بلند کر دیا, ان کے مرتبے کو بلند کر دیا, ہے نا. اگر یہ صحابہ اس وقت بولتے کہ ہم تھک گئے ہیں, ہم تو آلموسٹ مر گئے ہیں, اتنے زخم ہے, میں تو نہیں آ سکتی, سوری, نیکسٹ ٹائم جنگ لڑیں گے, اگر یہ صحابہ لبیک نہیں بولتے تو یہ جنگ بنا لڑائی کے نہیں جیتتے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں. تو یہاں پر ہم بھی بہنوں, کوئی بھی سچویشن رہے, بیماری رہے, مہمان رہے, بچوں کے ایگزامز رہے, کچھ بھی رہے دنیا کے حالات, ہم بھی اللہ کے راستے میں ایسی سچویشن میں کیا کہیں گے, لبیک کہیں گے. اور اللہ تعالیٰ پھر کیا کرے گا, ہمارے شکست کو فتح میں بدل دے گا. سمجھ میں آ رہا ہے. اور جو تکلیف ہے, رنج ہے, غم ہے, وہ یہ جو سو ہے نا بہنوں, سو یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کچھ بھی ان کو نہیں چھوا, نہ کوئی زخم ملے, نہ کوئی تکلیف ہوئی, نہ کوئی رنج, نہ غم, کچھ بھی برائی ان کو چھوا بھی نہیں. اور انہوں نے کس کی پیروی کی, کس کی اتباع کی, انہوں نے اللہ کی رضا مندی کی. اور اللہ تعالیٰ کیسا ہے, یہ بہت بڑے فضل والا ہے. یہ صرف شیطان ہوتا ہے بہنوں جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے, اپنے اس کے جو الائز ہوتے ہیں نا بہنوں, اس سے ڈراتا ہے. وہ تو کیا چاہتا ہے بہنوں کہ یہ جو کام ہے نا, یہ جو حق ہے یہ دب جائے اور باطل جو ہے وہ غالب آ جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جو ہے نا کبھی شیطان سے ڈرو مت, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے نا. یہ جو شیطان ہے بہنوں, یہ ڈرانے کا کام کرے گا ہم کو, کبھی بھی ڈرائے گا کہ ارے تیرے کو کچھ نہیں آتا, تو عالم نہیں ہے, تو کیسے دن کا کام کرے گی, پاگل, یہ وہ سب آئے گا بہنوں ذہن میں. آنے دو, ڈرانے دو اس کو, کتنا ڈرانا ہے. میں جو ہوں, میں اللہ پہ توکل کرتی ہوں, میرے پاس اللہ کی طاقت ہے, اور میں جو ہوں نا وہ اللہ پر ہی پورا اعتماد کر کے یہ کام کروں. یہ مطلب اپنی تعریف نہ ہو, اپنا شان شوکت نہ ہو, اپنا نام نہ ہو, بلکہ کس کا نام ہو, اللہ کا ہو. ہم لوگوں کو کس سے ملا ہے, اللہ سے ملا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو شیطان ہے نا, یہ ڈراتا ہے بہنوں. اور یہ جو شیطان ہے یہ کس کو ڈراتا ہے معلوم بہنوں, ہمیشہ جو کمزور ایمان والے ہوتے. تو ایمان پر بہت محنت کرنا ہے, اوکے, ایمان ہمارا مضبوط ہونا ہے بہنوں. اور شیطان کے یہ دوست کون ہے, یہ وہ مشرک ہے, وہ کافر ہے, سمجھ میں, اس سے ڈراتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم اس سے مت ڈرو, بلکہ اللہ سے ڈرو. اگر تم سچے ایمان والے ہو تو کبھی شیطان سے مت ڈرو, اللہ سے ڈرو. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے بہنوں, یہ جو منافق لوگ تھے نا, یہ لوگ جو ہے نا ایسی شرارت کرتے تھے, ایسے پروپیگنڈا کرتے تھے بہنوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو جاتے تھے. سمجھ میں آتا ہے, غم ہو جاتا تھا نبی کو. تو اللہ تعالیٰ ہمت دے رہا ہے ہم کو بھی. کیا ہمت دے رہا ہے کہ اگر کوئی ایسی تمہارے ساتھ شرارت کرتا ہے, پروپیگنڈا کرتا ہے, کچھ بھی کرتا ہے, تو یاد رکھنا اللہ نے جو ہے, اللہ اگر چاہے تو روک سکتا ہے نا. اللہ اگر چاہے تو ایک سیکنڈ میں جو کافر کی قوم ہے, مشرک کی قوم ہے, ان کو تباہ برباد کر سکتا ہے. پر اللہ ایسا نہیں کرتا بہنوں. اللہ تبارک تعالیٰ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ امتحان ہے, یہ جزا اور سزا کا گھر نہیں ہے بہنوں. یاد رکھنا پہلی بات, یہ امتحان ہے, یہاں پر امتحان ہوں گے. اور یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے. کیا دیتا ہے, ڈھیل دے رہا ہے, موقع دے رہا ہے. پر کیوں موقع دے رہا ہے, کیوں ڈھیل دے رہا ہے ایسے لوگوں کو جو دین کے لیے خرابی ہے, جو ہمارے کام میں آڑے آ رہے, تو کیوں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے ان کو ڈھیل اور مہلت, وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم کو بتائے گا. پہلے کیا کہہ رہا ہے کہ تم غمزدہ مت ہو ان لوگوں کے لیے جو دوڑتے ہیں کفر میں, یعنی کہ وہ لوگ جو ہے ترقی کر رہے کفر میں, یعنی کفر میں تیزی سے بڑھ رہے, یہ سوچ کے کہ اگر میں کفر میں زیادہ کروں گی, ہے نا, میں اگر اس کو بڑھاؤں گی, پھیلاؤں گی, اس کے پیچھے دوڑوں گی, محنتیں کروں گی, تو یہ کیا سوچ رہے کہ یہ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے, اللہ کے دین کو کچھ نقصان کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ بے شک وہ ہرگز نہیں نقصان کر سکتے ہیں اللہ کا کچھ بھی, یعنی اللہ کے دین کا یہ لوگ کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے. یہ کتنا پھیلانا چاہے پھیلانے دو, کفر کو, برائی کو, یہ جتنا پھیلانا چاہتے ہیں, ہیٹریٹ کو پھیلانے دو.
یہ کچھ یہ دین کا بال باقا نہیں کر سکتے. سمجھ میں آتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ان کو روکتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ختم کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اللہ کیا چاہتا ہے کہ وہ جو ہے نا ان کو کوئی بھی حصہ جو ہے آخرت میں نہ ملے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ موقع یہ ڈھیل کیوں دے رہا ہے؟ ان کی جو کوششیں ہیں ان کو کامیابی کیوں دے رہا ہے بہنوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ان کو آخرت میں ان کا کوئی بھی حصہ ہو. کیونکہ ان کے لیے کیا لگ رہا ہے کہ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی، اس کے لیے یہ دنیا کی محنت کر رہے ہیں. اصل کامیابی کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو ان کو تو نہیں پتا. تو اللہ تعالیٰ کا ڈھیل دینے کا مقصد کیا ہے بہنوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے کہ یہ لوگ اس میں اتنے لگ جائے کہ اسی میں وہ غرق ہو جائے، کبھی دین کی طرف نہ آئے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہے گا، بلکہ ان کے لیے کیا رہے گا؟ بہت بڑا عذاب رہے گا. تو اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمریں بھی دے گا، ان کو عیش عشرت بھی دے گا، صحت بھی دے گا، سب دے گا بہنوں. اور یہ لوگ کیا نا ایک دھوکے میں رہیں گے بہنوں. یہ جو کافر مشرک ہے جو بھی ہے بہنوں، کوئی کتنے مسلمان بھی ہے کمزور ایمان والے جو ہے نا ایسی زندگی جی رہے بہنوں، اللہ کی طرف بالکل نہیں آ رہے، دین کا بالکل کام نہیں کر رہے. اور ان کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو لمبی عمریں ہے، عیش و عشرت ہے، گھر گاڑی، یہ سب یہ اس کے دھوکے میں کیا لگ رہا ہے کہ ہم سے اللہ بہت خوش ہے. یعنی ان کو کہیں نہ کہیں کیا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ لکی ونز ہے، خوش قسمت ہے. مگر اللہ تعالیٰ ان کو کیا دے رہا ہے پتہ ہے؟ ڈھیل دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کافروں کے لیے دنیا کیا ہے؟ جنت ہے. ان کو سب مل جائے گا، یہاں پر سب کچھ ملے گا، مگر آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں رہے گا. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ اور ہم کو اللہ تعالیٰ کیا بولے گا آیتوں میں انشاءاللہ کہ ان کو دیکھ کے کبھی غفلت میں مت پڑ جانا، کبھی دھوکے میں مت پڑ جانا. کبھی کبھی ہم کو ہوتا ہے نا کہ ارے میں تو صحیح ہوں، میں صحیح کام کر رہی ہوں، میں تو دین پھیلا رہی ہوں، قرآن پھیلا رہی ہوں، پھر یہ لوگ جو نہیں کر رہے ان کو کیوں اتنا کچھ مل رہا ہے؟ ان کی بچوں کی شادی بھی ہو رہی ہے، ان کو اچھے گھر بھی مل رہے، ان کو اچھی دنیا مل رہی ہے، سنور رہی ہے، سب ہو رہا ہے، گھوم رہے، پھر رہے، کھا رہے، سب ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بھی بولتا ہے قرآن میں کہ ان کو دیکھ کے کبھی دھوکے میں مت پڑنا. سمجھ میں آیا؟ کبھی مت سمجھنا کہ ان کو اللہ تعالیٰ جو دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دنیا دے رہا ہے تو مت سمجھنا کہ اللہ ان سے راضی ہے بہنوں. ایسی دنیا فرعون کو ملی، قارون کو ملی، حامان کو ملی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو دنیا کا آنا اور دنیا کا جانا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے، مگر ہاں دین کا اگر چلا جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے، اور دین کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے. اصل تو کیا ہے؟ دین ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اصل جو اللہ کو محبوب ہے وہ دین ہے، اور دین اسلام وہ اسی کو دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کا شکر کریں، ہم اس کو لے کر چلے، یہ زیادہ ضروری ہے. الحمدللہ. اوکے، تو یہاں تک ہماری آیتیں تھی. سب بہنوں کو سمجھ میں آیا نہیں آیا مجھے ضرور بتانا. دعائیں پڑھ لیتی ہوں بہنوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا یا اللہ پلیز اللہ ہم کو تو شہیدوں والی موت عطا کر. یا اللہ ہم کو دین کا داعی بنا. یا اللہ اس قرآن پر چلنے والا، قرآن کی عزت کرنے والا، قرآن کو یا اللہ صحیح پڑھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا، یا اللہ قرآن کو پھیلانے والا بنا دے. یا اللہ حج عمرہ جانے والا بنا دے. یا اللہ شہیدوں والی موت، کلمے والی موت، روزے والی موت، بہترین موت عطا کر. یا اللہ ایسی موت کی یا اللہ یہ عالمین کے لیے بھی یا اللہ ہم ہدایت کا ذریعہ بن جائے. آمین آمین آمین. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ تو قبول کر لے، ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو قبول کر لے. یا اللہ ہمارے بچے، ہمارے نسلیں بھی یہی
دین کا کام کر رہے ہو, یہی قرآن کو پھیلا رہے ہو, تو ایسے غیب کی صورتیں شکلیں بنا دے. آمین آمین آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پہ نا میں نے ایک بات تو سمجھی کہ ہم کو ہمیشہ کہا جاتا ہے نا کہ صبر کرو برداشت کرو, صبر کرو برداشت کرو, ہے نا. تو بہنوں دیکھو نا, ہمارے نبی, ہمارے جتنے بھی نبی کے اگر ہم واقعات پڑھتے ہیں, ہے نا, ایوب علیہ السلام, کتنا کچھ ان کے ساتھ آزمائش ہوئی تھی, ان کا کوئی قصور ہی نہیں تھا. بہنوں یاد رکھنا بہنوں, اللہ تعالیٰ جس کو سب سے زیادہ چاہتا ہے نا, اس کو سب سے زیادہ آزماتا ہے. اوکے, تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں یاد رکھے کہ اللہ جس کو سب سے زیادہ چاہتا ہے اس کو سب سے زیادہ آزماتا ہے. اور یہی وہ ریزن ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوئی تھی, نبیوں کی, ہے نا. تو یہاں پہ دیکھو نا, ایوب علیہ السلام صبر کر رہے تھے, کوئی غلطی نہیں تھی, سب کچھ چھن گیا بہنوں, صبر برداشت, ہے نا. اور وہیں پہ یوسف علیہ السلام, کوئی غلطی نہیں, جیل میں ڈالے گئے. ہاں, صبر اور برداشت. سمجھ میں آ رہا ہے, نہ کسی کو کمپلین کرے, نہ کسی کو بلیم کرے. یعنی والد مل رہے تو والد کو بتا سکتے تھے نا ان یعقوب علیہ السلام کو کہ دیکھو ڈیڈی, بچپن میں بھائیوں نے ایسا کیا تھا, میرے ساتھ ایسا کیا تھا, کتنا کچھ وہ بول سکتے تھے بہنوں, ہے نا. کمپلین کرنا, بلیم کرنا کہ میرا کیا قصور تھا, میں نے کیا کیا, میری کوئی غلطی نہیں تھی, ڈیڈی میرے کو چاہتے تھے تو میری کیا غلطی تھی, انہوں نے مجھے کنویں میں کیوں ڈالے, کتنے جھگڑے, کتنے بحث, ان کی کتنی لائف جو ہے ان سے الگ چلے گئے, ہے نا, کتنے سال بہنوں, تقریباً 30-40 سال سب سے دور رہے. تو وہ کتنا کمپلین پر وہ جو ہے نہ بلیم کرے, نہ کسی کو جو ہے وہ کسی کو نہ بلیم کرے, نہ شکوہ شکایت کرے, بلکہ انہوں نے کیا کیا, صبر کیا, ہے نا. انہوں نے پیار اور محبت کے ساتھ اپنے لوگوں کو گلے ملایا, اور کیا کہا کہ شیطان کا قصور ہے جو یہ سب کرتا ہے. سمجھ میں آیا, تو کیا عزت, کیا مقام, کیا مرتبہ, یہ سب جو واقعات ہے نا بہنوں, یہ قرآن سے پتا چلتا ہے. اور قرآن ہماری آنکھیں کھولتا ہے بہنوں, صحیح بتا رہی ہوں, بچہ نہیں ہو رہا تھا, قرآن سبق سکھاتا ہے کہ دیکھو نبیوں کو بھی 100 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام جو بیسٹ فرینڈ تھے, ان کا کوئی قصور ہی نہیں, بیسٹ فرینڈ 100 سال ہو گئے بہنوں تب جا کے بچہ ہو رہا ہے. کسی کو کچھ بھی حالات آ رہے بہنوں, یہ نبیوں کے واقعات, صحاباؤں کے واقعوں کو یاد رکھے. ہمارے نبی کیا کہتے ہیں کہ میرے غم کو یاد کرو, تمہارے غم تمہیں بہت چھوٹے لگیں گے, ہے نا. تو نبی کو یاد کرو, نبی کے غموں کو یاد کرو. ہمارے غم کوئی غم نہیں ان کے غم کے سامنے, ہے نا. تو انشاءاللہ ہم یہ کہ جیسے پانی اور تیل کبھی مکس نہیں ہوتا بہنوں, اسی طرح قرآن اور میوزک جو ہے وہ کبھی مکس نہیں ہو سکتا. آج بہنوں دیکھو نا, میوزک ہر جگہ پہنچ گیا ہے نا. میوزک بہنوں ہر جگہ پہنچ گیا ہے, ہر بچہ, لڑکا, لڑکی, یعنی کوئی بھی ہے بہنوں, ہے نا. ایک سیکنڈ, ہاں, کوئی بھی ہے, لڑکا, لڑکی, بوڑھا, جوان, ہر ایک کو, کوئی بھی محلہ, گلی, کہیں بھی آپ چلے جائے بہنوں, ہر جگہ میوزک. کوئی بھی کنٹری, سٹی, گاؤں, کھیڑا گاؤں بھی ہو, وہاں بھی میوزک چلا گیا. مگر کیا یہ قرآن جو حق ہے, ہاں, جو صحیح ہے, کیا میں نے اور تمہیں اس کو پھیلانے کی کوشش کرے, فکرے کرے بہنوں؟ کیا ہر گھر میں, ہر گلی میں, ہر سٹی, کنٹری میں کیا یہ قرآن چلا گیا بہنوں؟ تو مجھے اور تمہیں بہت بڑی محنت کرنی ہے, اپنا جان, مال, وقت, صلاحیت سب لگانا ہے بہنوں. جو حق ہے, جو صحیح ہے ہمارے پاس, ہم اس کو گھروں میں لے کے بیٹھے ہیں, وظیفوں میں اور معمولات پہ ہی بیٹھے رہتے. کیا وظیفہ پڑھوں, کیا معمولات پڑھوں, اس سے باہر آؤ بہنوں. یہاں پہ ہم کو قرآن پر چلنا ہے, اس قرآن کو, پیغام کو پھیلانا ہے. جو حسن المسلم میں اور جو ہمارے نبی نے معمولات پڑھے اتنا ہی پڑھو, کافی ہو گیا. اس کے بعد اپنے وقتوں کو ہم کہاں لگائیں گے, اللہ کے راستے میں لگائیں گے, اس قرآن کے پیغام کو پھیلانے میں لگائیں گے, انشاءاللہ. انشاءاللہ اوکے, سب بہنیں انشاءاللہ کرے گی نا, انشاءاللہ.